اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناؤن کلوز کے متعلق۔ ناؤن کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام۔ کلوز کے متعلق بھی ہم ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ کلوز ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے۔ سبجیکٹ وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جس کے متعلق جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس شخص یا چیز کے عمل کو کہتے ہیں ورب۔ تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کلوز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا کلوز ہوتا ہے جس میں ناؤن موجود ہوتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ She decided that she would become a teacher، یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ٹیچر بنے گی۔ یہ ایک خاصا لمبا جملہ ہے۔ اگر اسے دو حصوں میں توڑا جائے تو پہلا حصہ ہوگا she decided، یعنی اس نے فیصلہ کیا، اور اب دوسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، that she would become a teacher، یعنی وہ ایک ٹیچر بنے گی۔ اس جملے کے پہلے حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں لفظ she جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں لیٹر ایس، اور جبکہ لفظ decided جو ہے یہ ہے ایک ایکشن ورڈ، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں وی ورب کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے اس دوسرے حصے کو۔ یہاں لفظ she جو ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم نے لکھا ہے لیٹر ایس، اور would become یہ اس کا اشارہ ہے ایکشن کی طرف، لہٰذا یہ ہے ایک ورب، اور چونکہ یہاں یہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں یعنی دو الفاظ ہیں تو اسے ہم ورب فریز کہیں گے۔ تو جملے کے ان دونوں حصوں میں لفظ she کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک پروناؤن ہے، یعنی اسے کسی لڑکی یا خاتون کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جملے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جس خاتون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیا بنے گی تو اس کے فیصلے کے مطابق وہ بنے گی ایک ٹیچر، اور لفظ ٹیچر جو ہے یہاں کیا ہے، یہ ایک ناؤن ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے she decided، چونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی موجود ہے، لہٰذا یہ ہے ایک کلوز، اور اسی طرح سے جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک کلوز ہے، اور چونکہ اس میں ایک ناؤن بھی موجود ہے لہٰذا جملے کا یہ حصہ کہلایا جائے گا ایک ناؤن کلوز۔ اس بات کو اور بھی اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں ایک ناؤن فریز جسے ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں۔ مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ She decided to become a teacher، یعنی اس نے ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا۔ تو اس جملے میں لفظ she جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے لیٹر ایس لکھ رہے ہیں۔ decided to become یہ ہے اس کا ورب، جبکہ ٹیچر کے جو الفاظ ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک ناؤن فریز جس میں ٹیچر کا لفظ جو ہے وہ ایک ناؤن کے طور پر موجود ہے، اسی لیے اسے ناؤن فریز کہہ رہے ہیں، اور فریز اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر پہلی اگزامپل کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات بتانے کے لیے کہ سبجیکٹ نے کیا فیصلہ کیا، ایک چھوٹے سے جملے کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہیں، لہٰذا یہ ہے ایک ناؤن کلوز۔ تو آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی جملے میں الفاظ کا ایک ایسا گروپ موجود ہو جو کہ ایک ناؤن کا کام دے رہا ہو، اور وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن وہ ایک مکمل جملے کی طرح سے نہ ہو، یعنی اس میں سبجیکٹ اور ورب نہ ہو، تو وہ کہلایا جائے گا ناؤن فریز۔ جبکہ اگر کسی جملے میں الفاظ کا ایک ایسا گروپ موجود ہو جو کہ ایک ناؤن یا پروناؤن کا کام دے رہا ہو لیکن اس میں سبجیکٹ اور ورب بھی موجود ہو، یعنی وہ ایک چھوٹے سے جملے کی طرح سے ہو، تو وہ پھر کہلایا جائے گا ناؤن کلوز۔ اب ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ She understood whatever I told her، یعنی اسے سمجھ آ گیا جو کچھ میں نے اسے بتایا۔ تو اس جملے کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے she understood، یعنی اسے سمجھ آ گیا، جبکہ جملے کے دوسری حصے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ اسے کیا سمجھ آ گیا، اور ایسا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس بڑے جملے کا
ایک چھوٹا حصہ ہے. واٹ ایور آئی ٹولڈ ہر یعنی جو کچھ میں نے اسے بتایا. اسے ہم ایک چھوٹا سا جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہے آئی، اور ٹولڈ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورب. تو آئی ہے سبجیکٹ جبکہ ٹولڈ ہے ورب. تو یہاں موجود ہے ایک عمل کا ذکر اور عمل کو کرنے والے کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہے. پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہی بات کہلائی جاتی ہے ایک جملہ. اور جب یہ ایک جملہ ایک بڑے جملے کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہ کہلایا جاتا ہے کلوز. اور اس کلوز کے اندر لفظ ہر جو ہے یہ ہے ایک پروناؤن. تو جب کسی کلوز کے اندر ناؤن یا پروناؤن موجود ہو، جیسے کہ یہاں لفظ ہر جو ہے وہ اس کلوز کا اہم حصہ ہے، لہٰذا کلوز کی یہ قسم کیا کہلائی جائے گی؟ ناؤن کلوز. اور یہاں ناؤن کلوز جو ہے وہ کام دے رہا ہے ایک ناؤن یا پروناؤن کا. اس بات کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اس جملے کے دوسرے حصے کو کٹ کر کے اس کی جگہ لفظ می لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا شی انڈرسٹوڈ می. تو می کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروناؤن ہے، لیکن دی گئی اگزامپل میں می کی جگہ وٹ ایور آئی ٹولڈ ہر کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ الفاظ پروناؤن می کی جگہ استعمال ہوئے ہیں یا پھر یہ اس جملے کے اندر ایک پروناؤن کا کام دے رہے ہیں. تو اب ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے جملے کے اندر جو ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ناؤن کلوز. تو ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کلوز کیا ہوتا ہے. A noun clause does the work of a noun or a pronoun. It has its subject and verb. یعنی ایک ناؤن کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے ایک جملے کے اندر، اور اس کا اپنا ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. تو یہ تھی ناؤن کلوز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.